الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر من إهراق الدم أحب إلى الله تعالى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، آج یوم العرفہ اور کل عید کا دن ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے حضرات کو اکثر سال یہ سوال ہوتا ہے، اکثر سالوں میں یوم العرفہ کے دن کو لے کر کہ بھئی یوم العرفہ کون سے دن ہے؟ اس لیے کہ اکثر مکہ المکرمہ اور سعودی وغیرہ میں ایک تاریخ ہم سے آگے ہوتی ہے، یعنی آج وہاں عید ہے، ہمارے لیے آج 9 تاریخ ہے، وہاں آج 10 تاریخ ہے، تو کیا ہر جگہ پر الگ الگ یوم العرفہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سعودیہ والوں کے لیے کل یوم العرفہ تھا اور ہندوستان اور دیگر اطراف والوں کے لیے آج یوم العرفہ ہے۔ اس دن کی بڑی فضیلت آئی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم العرفہ کی کہ اس دن روزہ رکھا جاوے اور اس دن کے روزے رکھنے کا ثواب اللہ رب العزت نے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، کل آئندہ عید الاضحیٰ ہے اور عید الاضحیٰ جب صحابہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، عید الاضحیٰ میں ہم سب کو ایک بات تو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ بقرہ عید جیسے ہی ہمارے سامنے اس کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں تصور قربانی کا آتا ہے، جانور کے ذبح کرنے کا آتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ کہ حضور یہ قربانی کیا چیز ہے، ہم کیوں کرتے ہیں قربانی، اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک بات بہت مختصر، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد، تمہارے ابا، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ دوسری اور کوئی باتیں حضور نے بیان، صرف ایک جواب صحابہ کے یہ پوچھنے پر دیا ہے کہ تمہارے والد کی ایک سنت ہے۔ دیکھیے عزیز بزرگوں، اللہ نے اگر مال دیا ہے، وسعت دی ہے، جن پر قربانی واجب ہے، اگر وہ قربانی چھوڑتا ہے یعنی نہیں کرتا ہے سستی کی وجہ سے یا ایسے ہی نہیں کر رہا ہے، حضور نے اتنے سخت الفاظ میں اس سے کہا ہے من لم یجد سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کو وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں، ہماری مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ ایسا شخص ہمیں چاہیے ہی نہیں کہ جو قربانی جیسا اہم عمل جس کو وسعت ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود وہ نہ کرے تو وہ نماز پڑھنے آوے ہی نہیں پھر عید کے ہمارے یہاں۔ الغرض عزیز بزرگوں، اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک بات، بعض احباب قربانی اپنے ہاتھ سے خود نہیں کرتے ہیں، یعنی قربانی کا جانور خرید کر نہیں لاتے ہیں، یا تو کسی ادارے میں یا کسی جگہ پر حصے والے قربانی ہو گئی تو اس میں شرکاء میں اپنا نام لکھوا لیتے ہیں کہ بھئی میرا بھی ایک حصہ اس میں رکھ دیجئے، قربانی ادا ہو جائے گی، اس میں ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن افضلیت جس چیز کی ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا ہے، فضیلت جس چیز کی ہے، اور حقیقت میں غور بھی کرے
تو جب جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا گیا، جب جانور کو خرید کر لایا گیا، اپنے گھر پر رکھا گیا، قربانی کے وقت اس کو لٹایا، اس کی جو کیفیت بنتی ہے وہ ایک الگ ہی کیفیت بنتی ہے. اس کی جو روحانیت، اس کے جو جذبات، جو دلوں کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ الگ ہی. اس لیے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کو سستی کی وجہ سے چھوڑے نہیں. بھئی عورتیں کہتے بھئی وہی طرح کن کرے یار، تو یہ اس وجہ سے نہ چھوڑے، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ اس کے اوپر فضیلت کیا ہے. دیکھیں قربانی ایک ایسی عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے، اس کے کھانے کے اوپر بھی اللہ نے ثواب کا وعدہ فرمایا. قربانی کے گوشت کے کھانے کے اوپر بھی اللہ نے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے. اس لیے فرمایا بقرعید کے دن سب سے پہلی چیز جو انسان ایک مسلمان کے منہ میں جانی چاہیے وہ اپنی قربانی کا گوشت سب سے پہلے جاوے. عید الفطر میں کہا کہ جب آؤ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے تو کہا کہ کچھ شیرینی میٹھی چیز، کھجور، چھوارے، کوئی بھی چیز کھا کر آؤ. بقرعید کے موقع پر یہ کہا گیا کچھ نہ کھاوے، جیسے قربانی کرے اس میں سے جو چیز نکلے سب سے پہلے وہ کھاوے، اپنے گوشت میں سے، دوسری جو بھی چیزوں میں سے. اس لیے آپ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر حج فرمایا ہے تو آپ نے قربانی فرمائی ہے، اور اس کے بعد اپنے حلق فرمایا اور اپنے جانور کے اپنی قربانی کے ذبح ہونے کا پکنے کا انتظار کیا، اور آپ بیٹھے رہے، جب وہ پکا تو پھر آپ نے اس کو کھایا ہے. تو ہم اس چیز میں سستی نہ کریں. ایک بہت عظیم یادگار ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد 1 سال بھی اس کو نہیں چھوڑا ہے. مدینہ آنے کے بعد فرض ہوئی تھی 10 سنین، 10 سال مسلسل آپ نے قربانی فرمائی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال نہیں چھوڑا ہے، بلکہ آخری سال تو ایک روایت کے مطابق 63 اونٹ ذبح کیے، اور ایک روایت کے مطابق 100 اونٹ آپ نے ذبح کیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہر سال ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے، ایک حضور کی طرف سے کرتے تھے. تو یہ ایک عظیم یادگار ہے. اس کو کسی بھی سستی کی وجہ سے یہ کام نہیں بن پڑ رہا ہے، اس وجہ سے چھوڑے نہیں. اللہ نے وسعت دی ہے، خوب ذوق شوق سے جانور کو لاوے. اس لیے کہ دیکھیں اس قربانی کے ذریعے سے انسان جو ہے اللہ کے حضور میں اپنے اخلاص کو پیش، یعنی یہ قربانی جانور کو یہاں ذبح کیا ہے، لیکن اصل مقصد اس سے یہ بھیجا جا رہا ہے اللہ کے یہاں پر کہ اللہ یہ تو ہم نے آپ کے حکم پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے جانور کو ذبح کیا، لیکن اللہ آپ کے خاطر جب جس موقع پر جس طریقے کی قربانی پیش کرنے کا موقع آئے گا ہم ہر اعتبار سے قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں دین کے خاطر. تو یہ اس میں مقصد، یہ راز اس میں چھپا ہوا ہے. اس لیے جب وسعت ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو اس کو ضرور کرے، اس کو کسی سستی کی وجہ سے چھوڑے نہیں. فضیلت اس کی اتنی زیادہ ہے، حدیث میں فرمایا، میں نے جو حدیث پڑھی ہے خطبے میں، حضور فرماتے ہیں یوم الاضحیٰ کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، قربانی والے دن اللہ کو سب سے زیادہ عمل اگر کوئی پسند آتا ہے تو وہ قربانی کا عمل، دوسرے سارے عمل ایک طرف. بھائی تو آپ نے یہ بھی کر لیا ٹھیک ہے، یہ بھی کر لیا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس دن کا سب سے زیادہ عمل جو اللہ کو پسند ہے آج جو کرنا ہے وہ قربانی کا عمل ہے. اس لیے طبرانی کی، بیہقی کی، دارقطنی کی ایک روایت ہے، حضور فرماتے ما انفقت الورق فی شیء، کہ عید الاضحیٰ کے دن جو پیسہ، جو روپیہ، جو درہم، جو دینار، جو کرنسی خرچ کی جاتی ہے اور وہ پیسہ قربانی کے خاطر خرچ ہوا، وہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ مقبول ہوتا ہے. اس لیے اس کو کسی بھی سستی کی وجہ سے، کسی اور چیز کی وجہ سے بالکل ترک نہ کریں. جیسے بعض احباب ان موقع پر حالات کی وجہ سے بہت سارے ذہنوں کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی آیا، بھئی ہم قربانی نہ کر کے جانور کی قیمت کا قربانی نہ کریں اور ان پیسوں سے غریب کی مدد کر دیں. تو دیکھیے یہ قربانی ہمارے ذہن کی پیداوار نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پر ہی اس کو کریں اور نہ کرنے کو چھوڑ دیں. یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کرنا ہے اور کرنا ہے، نہ کرنے پر گناہ ہے، ایک واجب حکم ہے. اس لیے اس کو کسی بھی صورت میں تفصیلی ویڈیو اس پر ہمارا موجود ہے کہ کیوں کرنا ہے اور اس کے پیچھے کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے صدقہ کر دینے سے کیا قربانی ہو جاوے گی یا اس کے پیسوں کو غریبوں میں وہ نہیں ہوگی، وہ گناہ ملے گا. بھائی صدقہ کرنے کے اوپر ایک آپ کو ثواب ملے گا،
وہ ملے گا، لیکن قربانی نہ کرنے کا گناہ ہوگا. اس لیے قربانی کسی حال میں ترک نہ کرے. چند وہ مسائل جو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ہم میں سے اکثروں کو پیش آتے ہیں، جس کی میں وضاحت کر دوں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں نابالغ کی طرف سے قربانی، ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کی طرف سے ہمیں قربانی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، واجب ہے یا نہیں ہے؟ نابالغ کا مطلب لڑکا 15 سال سے کم ہو، لڑکی جس کو ابھی ماہواری نہیں آیا ہو، یہ نابالغ شرعی حساب سے. ان کی قربانی واجب ہے، ان کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے. البتہ اگر نابالغ لڑکے یا لڑکیاں ایسے ہیں جن کے پاس اتنا مال ہے، جیسے بعض مرتبہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، بھائی قرآن ختم ہوا تو رشتہ داروں نے نانی کے یہاں سے فلاں جگہ کے یہاں سے بھائی سونے کی کوئی چیز دے دی، چاندی کی کوئی چیز دے دی، پیسے دے دیے. اب ان کے اکاؤنٹ میں ان کے پرسنلی طور پر اتنے ہو گئے 50-60 ہزار کے قریب. اب ان کے پاس اتنے ہیں، اگر وہ قربانی نہیں کریں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا پھر بھی، کیونکہ وہ نابالغ ہے. لیکن ان کے ماں باپ کو اگر اللہ نے نوازا ہے تو بہتر افضل یہ کہ ان کی طرف سے کر دے وے ایک قربانی. نہ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن کر دیں گے تو افضل ہوگا. یہ بچوں کی طرف سے قربانی کا مسئلہ. بہت سارے پوچھتے ہیں حضور کی طرف سے قربانی کرنا، دیکھیے اس میں بھی واجب نہیں ہے، نہ کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ تو محبت کی بات ہے. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. بھئی ظاہر سی بات ہے ہمیں حضور سے محبت ہے، ہم کیا کریں جس سے اور زیادہ محبت پیدا؟ ہم درود پڑھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہر وہ عمل جس سے حضور راضی ہوتے ہو، جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے، ہم وہ کریں. انہی کاموں میں سے ایک ہی موقع ہے کہ اللہ نے اگر دیا ہے تو محبت کی بات ہے کہ بھئی حضور کی طرف سے قربانی کرے. اس لیے میں نبی روایت پڑھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے رخصت ہو جانے کے بعد ہر سال ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک حضور کی طرف سے کرتے تھے. تو جیسے، اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے احباب جو حصہ لکھوانے کے لیے آتے ہیں یا جن سے گفتگو ہوتی ہے، جب قربانی کے بکرے لاتے ہیں تو اس میں باقاعدہ ایک جانور حضور کی طرف سے، ایک حصہ حضور کی طرف سے. بھئی یہ محبت کی بات ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہے. فرض واجب نہیں ہے، لیکن ایک محبت کی بات ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو یہ اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. اسی طریقے سے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا. مرحومین وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو گئے، جن کا انتقال ہو گیا ہے. اچھا، کچھ مرحوم تو ایسے ہوں گے جن کا بھی قریب میں انتقال ہوا ہو یا جنہوں نے وصیت کی ہو، تو ان کی وصیت کو پورا کرنا چاہیے، ان کی کرنا پھر ضروری ہے. لیکن مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے، ماں باپ کو دنیا سے رخصت ہوئے، دادا دادی نانا نانی کو دنیا سے رخصت ہوئے، کئی سال گزر چکے ہیں، اب ان کی طرف سے قربانی کرنا بھئی واجب نہیں ہے. کریں گے تو ان کو ثواب ملے گا، ایصال ثواب کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کریں گے تو مرحوم کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قربانی کا جانور جب خرید کر لاتے ہیں تو خود پر جو واجب ہوتی ہے وہ قربانی نہیں کرتے، اور اس قربانی کے جانور کو خاص کر دیتے ہیں کہ ہم مرحوم کی طرف سے، ابا کی طرف سے، دادا کی طرف سے، دادی کی طرف سے کر رہے ہیں. ثواب ان کو پہنچ جاوے گا، لیکن آپ کی تو قربانی جس پر واجب تھی اس کی تو ہوئی نہیں ادا. جس کی خود کی واجب تھی قربانی، اس کی تو ادا نہیں ہوئی، تو آپ کو گناہ زیادہ ملے گا. اس لیے پہلے ہمارے واجبات، فرض، ہمارے جو ذمے جو چیزیں ہیں وہ ہم نے ساری ادا کر دی. اس کے بعد اگر مرحومین کی طرف سے کرنی اللہ نے طاقت دی ہے تو کرے، ثواب ان کو ملے گا. نہیں کریں گے تو کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوگا. تو یہ مرحومین کی طرف سے قربانی کا مسئلہ. اسی طریقے سے قربانی کا ایک بڑا جانور خریدا، اس بڑے جانور میں بھئی گھر کے اندر 6 بڑے افراد ہیں، 6 لوگ ہیں بڑے، دادا دادی، ابا امی، خود اور بیوی، یہ 6 لوگ ہیں، اور ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے. اب ایک بڑے جانور کو خریدا، اس میں 6 لوگوں کا حصہ تو آ گیا. اب 7واں بچہ، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن ابھی اس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، تو کیا عقیقے کا حصہ قربانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. قربانی کے جانور میں حصے لکھوانے کے لیے بھی عقیقے کا حصہ آپ نے لکھوا دیا، لکھوا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی الغرض یہ ہے کہ قربانی کے بڑے جانور میں حصہ اگر کسی نے قربانی کا رکھا، کسی نے عقیقے کا رکھا، تو وہ بھی درست ہو جائے گی. ایک مسئلہ بہت ابھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، بہت سارے علماء نے بھی اس کے جواب دیے ہیں. ایک بکرا پوری فیملی کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، ایسا لوگ
کے درمیان میں یہ چل رہا ہے شو. یاد رکھیے چھوٹا جو جانور ہے، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، مینڈا، گھینٹا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو چھوٹے جانور ہے یہ ایک کی طرف سے ایک ہی ادا ہوگا، ایک شخص کی طرف سے یہ ایک پورا جانور قربانی کا ہوگا. اس میں ایک ہی حصہ ہے، نہ دو، نہ پانچ، نہ پوری فیملی کی طرف سے، نہ 7. اس کے علاوہ جتنے قربانی کے بڑے جانور ہیں، جتنے بھی جانور ہیں قربانی کے، ان سب میں 7 حصے قربانی کے رکھ سکتے ہیں. 7 حصے قربانی کے اس میں ہوتے ہیں، یعنی 7 لوگ مل کر قربانی کریں تو اس طریقے سے کرنا ان کا درست ہے. یعنی خلاصہ یہ کہ ایک بکرا پوری فیملی کی طرف سے کر دیا تو یہ درست نہیں ہوگا، اس کی شرعی حساب سے گنجائش باقی نہیں رہے گی. تو ان چیزوں کا قربانی کے مسائل کے تعلق سے ہم خاص طور پر خیال رکھنے والے بنے. کسی بھی طریقے پر غفلت. اچھا قربانی کے جانور جیسے بہت سارے احباب پوچھے کوئی عیب، کوئی نقص وغیرہ پیدا ہو گیا، ایسا نقص جیسے مثال کے طور پر قربانی کے 2 جانور لڑے اور ایک نے دوسرے کو بھینٹی مار دی، سر مار دیا، پیر میں ٹکر لگ گئی، چوٹ وغیرہ لگ گئی. اگر زخم بہت گہرا ہے کہ اندر گوشت تک پہنچ گیا ہے اور بالکل گوشت کا لوتھڑا اندر سے نظر آ رہا ہے، گوشت پھٹ گیا ہے اندر سے خون، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. ہاں البتہ چمڑے کے اوپر ہی اس کا اثر ہے، بھئی چمڑا پھٹ گیا اوپر سے تھوڑا، یا اسی طریقے سے پیر میں ٹانکے آ گئے ہیں، یا اسی طریقے سے ہلکا سا زخم پیدا ہو گیا ہے، تو یہ عیب نہیں ہے، اس کی وجہ سے جانور کی قربانی درست ہو جاتی ہے. ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے خصی جانور کی قربانی کرنا یہ بھی جائز ہے، بلکہ افضل ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبشتین املحین اقرنین ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کبشتین املحین اقرنین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی جو کی ہے وہ 2 چتکبرے سنگڑے والے مینڈوں کی قربانی کی ہے. اس لیے جانور خریدے تو خوبصورت ہو، اچھا ہو، اور اسی طریقے سے سینگ والا ہو اور بہتر ہو. اچھا ایک حدیث بڑی مشہور ہے کہ بھئی جانور سمینو ضحایاکم، کہ اپنے جانوروں کو خوب موٹا کرو، پل صراط پر سواری اسی کے اوپر سے کی جاوے گی. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جانور کو قربانی جو کرنی ہے وہ صرف اس مقصد سے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ قربانی کا گوشت اللہ کو پہنچے گا، نہ کھال، نہ خون، کوئی چیز نہیں. کس اخلاص کے ساتھ قربانی کی ہے، اس قربانی سے مقصد کیا ہے کہ اللہ آپ کے حضور یہ میں کہہ رہا ہوں بسم اللہ واللہ اکبر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له بذلک امرت وانا من المسلمین. اللہ میں یہ جو دعا پڑھ رہا ہوں یہ صرف اس لیے کہ اللہ اخلاص کے ساتھ میری اس قربانی کو قبول فرما لیجیے. تو صرف اخلاص کے ساتھ ہو. قربانی سے جانور سے مقصد دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اپنے آپ کا بڑا بتلانا نہ ہو. ہاں قربانی کے گوشت کے اندر افضل بہتر یہ ہے، اور وہ بھی بہتر ہے، مستحب ہے، اچھا ہے ایسا کریں. تو نہیں کریں گے تو اس پر بھی کوئی پکڑ نہیں. یعنی بھائی قربانی کے جانور لائے، 2 جانور لائے، بھائی فیملی بہت بڑی ہے، یعنی گھر کا کٹمب ہی بہت بڑا ہے، تو سب اپنے خود کے لیے رکھ لیا کھانے کے لیے، یا سب خود کھا لیا، تو کوئی حرج کی بات نہیں، کر سکتے ہیں ایسا. افضل یہ ہے کہ اس میں 3 حصے کر لیے جاوے ایک جانور میں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک خود کے کھانے کے لیے، اور ایک غریبوں کے لیے. یہ جو جن حالات میں قربانی آئی ہے، یہ جو جس زمانے میں قربانی آئی ہے، اس زمانے میں تو خاص ہمیں اپنے غریب بھائیوں کا اور اسی طریقے محتاجوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے. اس لیے کہ بہت سارے احباب، بہت سارے اسلام ایریاز اور بہت ساری جگہیں ایسی ہوگی، تلاش کر کر کے ان تک گوشت کو ہم پہنچائیں، کچا ہو، پکا کر ہو، بنا کر ہو، جس قسم سے جس طریقے پر بھی ہو ہم ان تک پہنچائے. اس لیے کہ اس موقع پر قربانی کے ذریعے سے ان کی یہی مدد کرنا. اس لیے بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ کہ جن کو گوشت جو ہے جانور کا وہ پورے سال نصیب نہیں ہوتا ہے، صرف قربانی کے حوالے سے، قربانی کے نام سے اور قربانی کے دنوں کے اندر ان کو گوشت نصیب ہوتا ہے کہ اس میں وہ یہ اچھی غذا کھا لیتے ہیں. تو ان تک پہنچانے کی ہم خاص طور پر کوشش کریں. آخری بات، قربانی کا عمل سنت ہے، حضور کا طریقہ رہا ہے، ہر سال آپ نے ذبح کیے.
ہمارے اس عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس چیز کا خاص خیال کرے۔ دیکھیے یہ آج کل جو سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے، اسٹیٹس رکھنے کا جو زمانہ ہے، تو اس میں بعض لوگوں کو دکھانے کی خاطر کہ بھئی ہم نے تو یہ کیا فلاں کیا، تو اپنے موبائل کے اسٹیٹس پر بہت ساری تصویریں، بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی تصویر، کوئی ایسا فوٹو یا کوئی ایسی چیز نہ رکھیں جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہو، جس کی وجہ سے کوئی اور تکلیف اور سبب بنے، یا کسی اور لوگوں کو جس کی وجہ سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچنے والی بنے۔ ایسا کوئی کام نہ کرے۔ صفائی کا بالکل خیال رکھیں۔ جہاں پر جو چیز پھینکنی ہے، جانور کی بہت ساری چیزیں ہیں جو استعمال میں نہیں لی جاتی، جو پھینکنے میں جاتی ہے، تو ان چیزوں کو متعینہ جگہ پر، جہاں بڑے بڑے ڈسٹ بین رکھے ہوں گے یا بڑے بڑے تھیلے پہلے سے گھر پہ لا کر انتظام کر دے کہ جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، پلاسٹک بیگ بڑے بڑے جو آتے ہیں، تو ان میں بھر کر وہ چیزوں کو متعینہ جگہ پر جہاں ہے وہاں پہنچا دی جاوے، تو جس کی وجہ سے ہو یہ کہ ہمارا یہ عمل قربانی والا بدنام ہونے والا نہ بنے، کسی کو انگلی اٹھانے کا اس عمل کے ذریعے سے موقع نہ ملے۔ تو اس چیز کا ہم خاص طور پر خیال رکھیں۔ صفائی ستھرائی کا بہت اہتمام۔ خون والے کپڑے جیسے قربانی کی، نوجوان نے زبردست طریقے پر قربانی کی اور خون آلود کپڑے پہن کر صبح سے لے کر شام تک گلی گلی محلے سڑکوں میں اور ادھر ادھر گھوم رہا ہے، بھئی ہمارے لیے یہ عبادت ہے، لیکن شاید اس کی وجہ سے کسی اور مذہب کے لوگوں کو ٹھیس پہنچانے کا ذریعہ بنے، تو ایسا کام ہم ہرگز نہ کریں۔ خون آلود کپڑے اس کو تبدیل کر لے، اس کو صاف کر لے، اس قسم کے کپڑے پہن کر گلی محلوں میں پھرے نہیں۔ گوشت وغیرہ تقسیم کرنا ہے تو اس کو ڈھک کر لے جاوے، ایسا نہ ہو کہ کھلے عام لے جا رہے ہیں۔ بالکل ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے یہ قربانی کام۔ اور اسی طریقے سے جب کل عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں، ماسک وغیرہ لگا کر آوے، ڈسٹینس کا آپ خاص طور پر خیال کریں، ڈسپلن ایک رکھیں، بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ جمع نہ کرے، نماز ہو جانے کے فوراً بعد اپنے گھروں کو آپ رخصت ہو جاوے۔ اسی طریقے سے جس مسجد میں بھی ہم نماز پڑھے، مصافہ وغیرہ نہ ہو، معانقہ وغیرہ نہ ہو، اس مرتبہ اس چیز کو بالکل ختم کر دے، بھئی سلام کافی ہے اس مرتبہ۔ تو ان چیزوں کا ہم خاص طور پر خیال رکھیں۔ ہماری اس مسجد میں انشاءاللہ عید کی نماز جو ہے وہ 7:30 بجے ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔